سامعین کرام، دعاؤں کے آداب کیا ہیں؟ دعائیں ہماری کب قبول ہوں گی؟ ان آداب کو ہم ملوذ خاطر رکھیں گے تو ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی دعائیں ہم جب مانگیں تو ہماری دلوں کے اندر اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور شرک سے دور ہو۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کے اندر، اللہ کی صفات مخلوق کو دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خالص اللہ کا ہو کر ہمیں دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح دعا کا ادب یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، امید رکھتے ہوئے اور خوف کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ جو ہے ہم اللہ کو پکاریں، یاد کریں۔ سب سے افضل دعا یہی ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرتا رہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ صرف اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ، یہ افضل ذکر ہے، الحمدللہ افضل دعا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بندہ جب پڑھتا ہے، 100 مرتبہ پڑھتا ہے یا کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 99 مسئلے جو ہے حل فرما دیتے ہیں۔ ہلکے میں ہلکا مسئلہ جو ہے وہ غم، ٹینشن اور پریشانی دور فرماتے ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے اچھے اچھے نام لے کر اللہ سے دعائیں کریں گے، ایک صحابی دعا کر رہا تھا، یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسم اعظم کے ساتھ اس نے دعائیں مانگی، ایسے ایسے اچھے نام اللہ کے لیے بیان کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسے الفاظ بیان کیے ہیں، اب اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اسی طرح جب ہم دعائیں کریں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دعا کے اندر درود ابراہیم نہیں پڑھا جاتا، وہ دعا روکی جاتی ہے، وہ دعا پھر قبول نہیں ہوتی۔ آداب کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد اپنی حاجات اور پریشانیاں رکھیں اللہ کے سامنے، اور آخر میں پھر درود ابراہیم پڑھ کے اور اپنی دعا جو ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ بند کر دیں۔ تو اللہ کی تعریف اور درود ابراہیم ہماری دعاؤں میں لازمی ہو۔ اسی طرح ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ انبیاء کرام نے جو قرآن مجید کے اندر دعائیں پڑھی ہیں، تو وہ دعا بہت ہی بہترین دعائیں ہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کرو اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ اور یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ کر کوئی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ بہترین دعائیں ہیں انبیاء کرام کی، وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے انبیاء کرام کی دعائیں بیان کی ہیں تاکہ امت اس کو یاد کرے، اس کو پڑھے اور اسی نقش قدم پر وہ بھی چلیں جس طرح انبیاء کرام نے زندگی گزاری۔ وہ صرف اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، ان کا یقین اور بھروسہ ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا مانگے، اور جس کی دعا کے اندر یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا، غفلت ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہ میں کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، تو ایسے بندوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس بندے کا اللہ پر بھروسہ، یقین ختم ہو جاتا ہے۔
وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا بھروسہ یقین رکھ کر پھر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. تو جو میں نے آداب بیان کیے ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی ہماری جلدی دعائیں قبول کریں گے. السلام علیکم.